الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت اور ادب کے مستحق محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی اس آیت کا کچھ خلاصہ پچھلے جمعے ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ یہ سورہ حجرات ہے اور ایک معاشرہ کیسے پاکیزہ ہو، کیسے لوگوں کے درمیان محبتیں پنپیں اور کیسے ایک دوسرے کا احترام انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو، کون سی چیزیں ہیں جو آپس کی اخوت کو، بھائی چارے کو، ایک دوسرے کے احترام کو ختم کرنے والی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اس دور کو دیکھیں جس دور میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس دور کے جو قبائلی نظام تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے کی اہانت تھی، تذلیل تھی، توہین تھی۔ اور پھر ہم یہودیوں کو دیکھیں، یہودی تو صاف طور پر یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے دلارے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہودی جان کو بہت قیمتی سمجھتے تھے، اور یہودیوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کی نگاہ میں وہ کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ قرآن مجید ان تمام واقعات کی روشنی میں یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، تم سب آپس میں بحیثیت انسان کے ایک دوسرے کے برابر ہو، برادری، خاندان، نسل، رنگ، زبان، علاقے، یہ تمام چیزیں کسی کو کسی سے افضل نہیں بناتی ہیں۔ یہ چیزیں تعارف کا ذریعہ تو ہیں، پہچان کا ذریعہ تو ہیں، شناخت کا ذریعہ تو ہیں، لیکن یہ چیزیں تکبر کا ذریعہ نہیں، بڑائی کا ذریعہ نہیں، فخر کا ذریعہ نہیں، کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرمایا اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ اذان دیں، تو اس وقت تک جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے بعضوں نے تو یہ کہا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے اور یہ منحوس دن انہوں نے نہیں دیکھا۔ یعنی ایک غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اذان پڑھوا رہے ہیں، بلکہ ابو سفیان نے تو یہ کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے ذریعے اذان پڑھواتے؟ تو اس طرح کے نظریات تھے، اس طرح کے خیالات تھے لوگوں کے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور یہ اسلام نے صرف زبانی طور پر نہیں کہا بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت ظاہر کیا کہ اسلام نے سب کو اپنی آغوش میں لے کر سب کو عزت کا مقام دیا، سب کو فضیلت کا مقام دیا۔ اسلام کی تاریخ کو جب ہم پڑھیں، دور اول کی تاریخ، نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی برابری کو دیکھتا ہے،
اور نکاح کے اندر ایک کفاءت بھی چیز رکھی گئی ہے جو ضروری تو نہیں ہے مگر حکمتوں کے ساتھ بہت مناسب ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو اور ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ حضرت زید ابن حارثہ ایک غلام ہیں، ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن جو مکہ مکرمہ میں ایک معزز خاندان سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس دور میں، کوئی لڑکی دینے کے لیے انہیں تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ ان کا کالا ہے، رقوش ان کے بھدے ہیں، غلامی کا دھبا ان پر لگا ہوا ہے، ایک موقع پر کھڑے ہوئے اور پورا اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ میری حیثیت ہے اور یہ میں ہوں۔ اس پوری پہچان اور پورے تعارف کے بعد کیا کوئی ایسا ہے جو اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے؟ بڑے بڑے معزز خاندانوں کے لوگ فوراً سعادت سمجھ کر کھڑے ہوئے کہ ہم تیار ہیں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں، آپ مسجد میں اس وحدت کے نظام کو دیکھ سکتے ہیں، کیسا اسلام کا نظام ہے، ورنہ دیگر مذاہب میں جو عبادت خانے ہیں، تقسیمیں ہیں لوگوں کی، کوئی عبادت خانے میں داخل نہیں ہو سکتا جو نچلی برادری کا ہے، جس کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام اور وقار نہیں ہے۔ آپ عیسائی مذہب کو پڑھیے، ہندو مذہب کو پڑھیے، یہودی مذہب کو پڑھیے، دیگر مذاہب کی آپ تاریخ پڑھیے، کیسے انسانوں کے اندر چھوا چھوت کا مسئلہ ہے، کیسے ایک دوسرے سے ان کے درمیان نفرتیں ہیں بڑے اور چھوٹے کی بنیاد پر۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایسی عملی برابری کا سبق دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب وہ سبق نہیں دے سکتا ہے۔ امریکہ کا واقعہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک امریکہ کا شخص گزرا ہوا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ہال ہے بڑا سا اور اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسے حیرت تو اس وقت ہوئی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس ہال کا جو مالک تھا وہ اور اس کے اندر جو جھاڑو لگانے والا تھا وہ برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس واقعے نے میرے اندر ایک عجیب انتشار پیدا کیا اور یہ واقعہ ذریعہ بنا اس بات کا کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں، میں اسلام کو پڑھوں۔ اس نے اسلام کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا اور اسلام میں داخل ہوا۔ وہ ایک بڑا ٹی وی چینل چلاتا تھا اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا، مگر اس ایک منظر نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا کہ وہ اسلام کی حمایت میں بلکہ مسلمان ہو کر اسلام کے لیے کام کرنے لگا۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ کی بنیاد پر اونچ نیچ کا فیصلہ نہیں کرتا ہے، برادریوں کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، وہ قبائلی بنیادوں پر ایک دوسرے کو مقام بھی دیتا ہے کہ یہ چھوٹی برادری کے ہیں اور یہ بڑی برادری کے ہیں، ان کا مقام اس لیے بڑے ہے کہ یہ بڑے خاندان کے کہلاتے ہیں، ان کا مقام اس لیے چھوٹا ہے کہ یہ چھوٹے خاندان کے کہلاتے ہیں، یا رنگوں کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگیں۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بڑائی کا، عظمت کا، عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو تقسیم کیا گیا ہے خاندانوں میں، برادریوں میں، اس تقسیم کی وجہ صرف اور صرف تعارف ہے، پہچان ہے، ایک دوسرے کی شناخت کا ذریعہ یہ بنے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز، مکرم، محترم، باعزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا تقوی جتنا ہوگا، جتنا اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ معزز اور محترم ہے۔ اور معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ ہم پیمانے بنا لیں اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ معزز وہ ہے، محترم وہ ہے جس کا ایک شاندار گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، جس کے پاس طاقت ہو اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں، مگر وہ تقوی کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معزز ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ معزز نہیں ہے، وہ محترم نہیں ہے، وہ مکرم نہیں ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو۔ جو جتنا اللہ کا خیال کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا پاس و لحاظ کرنے والا ہوگا، وہ محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی جو اللہ کا بندہ شرک کرتا ہو وہ متقی نہیں ہے، جو کفر کرتا ہو وہ متقی نہیں ہے، جو فاسق و فاجر ہو وہ متقی نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہو وہ متقی نہیں ہے۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھنے والا، پاس و لحاظ اور اللہ کا خیال کرنے والا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل پر نگاہ فرماتا ہے، وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھ رہا، تم صحت مند ہو یا بیمار ہو، یہ تمہارے جسم پر خوبصورت لباس ہے یا بے قیمتی لباس ہے، تمہارا رنگ گورا ہے یا تمہارا رنگ کالا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ انسان اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، اپنے جسم پر خوبصورت لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا اور سنوارتا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو وہ اچھا لگے، تاکہ لوگ اسے گندہ نہ سمجھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے، انسانوں کے دیکھنے کا خیال کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سجاتا اور سنوارتا ہے، مگر اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں کرتا، رعایت نہیں کرتا، یہ غور نہیں کرتا کہ میرا دل کتنا کالا ہے، میرے دل پر کتنے دھبے ہیں گناہوں کے۔ اگر چہرے پر ایک دھبا لگ جائے تو صاف کرنے کے لیے ساری محنتیں لگا دیتا ہے، کوششیں کرتا ہے، بڑی بڑی کریمیں مہنگے مہنگے خرید کر لاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ شادی میں جاتا ہے تو بن سنور کر جاتا ہے تاکہ میں خوبصورت لگوں، میں اچھا لگوں، لوگ مجھے دیکھیں تو میں لوگوں کو پسند آؤں، یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان میلا کچیلا رہے، بلکہ صاف ستھرا انسان کو رہنا چاہیے، مگر جتنی وہ اپنے ظاہر پر توجہ دیتا ہے اس سے زیادہ اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دل اللہ کی توجہ کا مرکز ہے، دل اللہ کی توجہ کا مرکز ہے، اور جو چیز اللہ کی توجہ کا مرکز ہے اسے سب سے زیادہ پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسانوں کی تقسیم جو برادریوں میں، جو خاندانوں میں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو ذلیل سمجھیں، کسی کو کمتر سمجھیں، کسی کو خوبصورتی بدصورتی کے پیمانے سے ہم ناپنے لگیں۔ اصل عزت اللہ کے نزدیک ہے اور وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو، تمہارا دل کیسا ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام پوری انسانیت کو دیا گیا ہے کہ تم سب جو انسان ہو بحیثیت انسان کے سب برابر ہو۔ پھر تمہاری اگر عزت کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے تو تقوی اس کی بنیاد ہے، تقوی کے سوا کوئی چیز معیار فضیلت نہیں ہے، ایک دوسرے سے عزت لے جانے کی کوئی چیز ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔